السلام علیکم، خوش آمدید ناظرین۔ میری آج کی ویڈیو کا مقصد، میں جس طرح کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ اسلامی تہذیب آخر کار کیوں زوال کا شکار ہوئی، آج میں کچھ ایسے نکات کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں اور آنے والے وقت میں یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایک بڑی تبدیلی لانے والی ہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ بنیادی اصلاحات اپنے درمیان نافذ کروائیں، جس سے وہ نہ صرف اتحاد کا دامن پکڑ سکیں بلکہ مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ بھی کر سکیں، جس سے وہ اپنے ایک عروج کی ایک کھوئی ہوئی داستان کو واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دور اسپیس ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں اسپیس میں ایک بڑا کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کسی سیارے کے اوپر یا چاند کے اوپر یا کسی اور پلانٹ کے اوپر سائنٹسٹ جائیں اور وہاں پہ جا کے ایسی مشینریز لگائیں جس سے دنیا کو کنٹرول کیا جا سکے، اور اسی طرح یہ اسپیس کمپٹیشن جو ہے ایک بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور جو دوسری بڑی چیز ہے جس پر مسلمان قوم کو چاہیے اور طالب علموں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا اور مزید غور سے توجہ کریں، اور اس میں ایڈوانسمنٹ میں کسی طرح کی بھی سستی نظر نہیں آنی چاہیے، وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسے نئے ٹولز انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں جس سے دنیا کے اندر آنے والے 5 سے 10 سالوں میں میکسیمم ایک بڑی تبدیلی رونما ہوگی، اور شاید ہم یہ کہیں کہ جو آج سے 10 سال 20 سال 50 سال پیچھے کا دور تھا وہ سب تو بڑا مشکل دور تھا، اور آج سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آنے والے وقت میں دور ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ دراصل اصل سہولیات تھی جس کے لیے انسان تلاش کر رہا تھا، اور یہ طاقت کا وہ منبع تھا جس کے لیے قومیں یہ مسلسل تلاش میں تھیں کہ یہ ہمارے ہاتھ لگے اور ہم دنیا کو اپنے قابو میں کر سکیں اور اپنی دنیا پر اپنی بادشاہت کا قیام کر سکیں، جیسا کہ یہ ریئلسٹ کا دعویٰ بھی ہے۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جہاں جہاں بھی مسلمان ممالک موجود ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک بیلنسڈ الائنمنٹ رکھیں، وہ ایسے ممالک کے ساتھ الائنمنٹ رکھیں اور ایسی لوکیشن پہ وہ موجود ہونے چاہیے اور ایسے ریسورسز ان کے پاس موجود ہونے چاہیے کہ آنے والے وقت میں کسی بھی طرح کے کرائسس کی شکل میں ان پر کم سے کم اثر پڑے۔ اور جو چوتھی بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے جہاں اسلامی تہذیب کے زوال کی ایک بڑی وجہ جو تھی وہ اجتہاد کی کمی کو بتایا تھا، یعنی وقت کے تقاضوں کے مطابق اصول اخذ کرنے کی کمی تھی، تو آج میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ اجتہاد کونسلز کا ایک نیٹ ورک بلڈ کیا جائے، ہر ملک کے اندر ایک اجتہاد کونسل ہونی چاہیے، اور اسی طرح ہر مسلم کنٹری کے اندر جو کونسل ہو وہ دوسرے ممالک کے کونسلز کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہونا چاہیے، تاکہ ہر آنے والے ٹیکنالوجی کی طرف اور ہر اٹھنے والی نئی ریکوائرمنٹ کی طرف وہ ایک بیلنسڈ بیہیویئر اپنا سکیں۔ یہ انتہائی ضروری سجیشن ہے جس کا جو کیونکہ یہ تاریخ میں یہ غلطی کی گئی آئندہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس غلطی کا کسی کو شبہ ہے تو جیسے عثمانیہ خلیفہ موجود تھے اور جب پرنٹنگ پریس انٹروڈیوس کروائی گئی تو خلافت عثمانیہ کے اندر جو لوگ تھے اور علماء تھے انہوں نے کافی ریزسٹ کیا تھا، اور اسی طرح جو نیو یونیفارمز انٹروڈیوس کروائی گئی تھیں اور جو لڑنے کے لیے کافی سہولت مہیا کرتی تھیں، اور جو نئے ہتھیار انٹروڈیوس کروائے گئے تھے لڑنے کے لیے، اس کے خلاف بھی ریزسٹ کیا گیا، اور اس کو ایک محض خیالوں کی بنیاد پر اس کو دین اسلام کے خلاف قرار دے کر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، جس کا خسارہ بہت گہرائی کے ساتھ ہمیں آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو اجتہاد کونسلز کا ایک نیٹ ورک موجود ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو سب سے بڑی چیز ہے جس سے یہ سب ممکن ہو سکے گا وہ ہے یونیورسٹیز کے اندر اور جو مدرسہ سسٹم موجود ہے اس کے اندر ایجوکیشنل ریفارمز ہیں، ان ریفارمز کے اندر کورس کی ریفارمز بھی ہیں اور ٹیچنگ میتھڈز کی بھی ریفارمز ہیں۔
جو یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں عموماً وہ اسلام کے سنہری اصولوں سے متعارف نہیں ہوتے، اور نصاب کے اندر ان کو اسلام سے موازنہ کر کے چیزیں پیش بھی نہیں کی جاتی، جس سے وہ نئے ابھرتے ہوئے تقاضوں کو سمجھ سکیں، جس سے وہ اپنی تہذیب کی خوشحالی اور ترقی اور امن کے ضامن باندھ سکیں۔ تو جس طرح یونیورسٹیز کے طالب علم کو چاہے وہ کسی بھی شعبے کا ہو دین کی سمجھ ہونی چاہیے، یعنی قرآن و حدیث کے کم از کم لب لباب کا اسے علم ہونا چاہیے، اسی طرح جو مدارس کے اندر طالب علم موجود ہیں ابھرتی ہوئی نئی ٹیکنالوجی اور نیو سوشل اکنامک ریکوائرمنٹس جو اٹھتی ہیں انہیں بھی علم ہونا چاہیے۔ تو یہ مدرسہ کے اندر بہت بڑی ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، جس کو جو کنٹمپریری ہمارے اسکالرز ہیں وہی سب سے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تجویز بھی ایک بہت بڑی شامل ہے جس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ بہت شکریہ۔